جب 11ویں منزل شرف پر تشریف لاتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کے خدمت گزاروں نے، ساتھیوں نے، رفقا نے عرض کیا کہ کوئی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے۔ جب وہ قریب آئے تو وہ 1000 سپاہیوں کا رسالہ تھا جو آیا، 1000 سپاہیوں کا۔ ان کے سپاہ سالار نے، سردار نے، جرنیل نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابن زیاد کی طرف سے مقرر ہوں اس بات پر کہ آپ کو کوفہ آنے سے روکوں، آپ کو کوفہ آنے سے روکوں، میں اس بات پر مقرر ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، اس کا لشکر بھی پیاسا ہے اور اس کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ ساقی کوثر کا نواسہ ہے نا، ساقی کوثر کا نواسہ، پانی پلاؤ۔ جو پانی اپنے سفر کے لیے مشکیزوں میں بھرا تھا، 1000 گھوڑوں کو اور ان کے سواروں کو وہ پانی جو ہے وہ پلا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص ان میں جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ہانپتا کانپتا بری حالت میں پہنچا۔ اس حالت اس کی یہ تھی کہ وہ مشکیزہ بھی پانی کا خود نہیں اٹھا سکتا تھا، تو حضور سید الشہداء نے قریب بلایا اور مشکیزہ اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا لو میں پانی ڈالتا ہوں تم پیو، میں پانی ڈالتا ہوں تم پانی پیو۔ اپنے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو حر سے پوچھا اپنی جماعت الگ کراؤ گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا اگر قسمت نے امام الانبیاء والمرسلین کے نواسے کی اقتداء نصیب کر دی ہے تو میں اس سے محروم نہیں رہوں گا۔ نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑی اور پھر گفت و شنید ہوئی۔ آپ نے کوفہ والوں کے خط جو تھے جن کی تعداد 12000 سے زیادہ کتب تاریخ میں ہے وہ سامنے رکھے اور کہا میں خود نہیں جا رہا، یہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ہے، 2 لفظ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ تاریخ ہے کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں اور آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ ہر بات کی کوئی حجت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ آپ کوفہ نہیں کربلا جا رہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، ان لفظوں کو سمجھیں۔ تاریخ یہ ہے کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں۔ تقدیر یہ ہے کہ آپ کی منزل کوفہ نہیں، آپ کی منزل کربلا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر اس طرح جب آپ نے پھر آگے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے عرض کیا کہ میں آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں۔ اور اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر روکنا چاہا جیسے کسی سوار کو کوئی روکتا ہے۔ جب اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، یہ بڑا سخت جملہ تھا عربوں کا، تیری ماں تجھے روئے، سخت لفظ تھا۔ اس نے لگام چھوڑ دی اور حر نے کہا اگر عرب میں کوئی دوسرا شخص مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں یہ لفظ دہرا نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، میں یہ لفظ پلٹا نہیں سکتا۔ کوئی اور کہہ کے دیکھتا کہ ان لفظوں کا میں اسے مطلب سمجھاتا اور اس کا جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں خاتون جنت ہے، خاتون قیامت ہے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں ان کے بارے میں یہ بات، جس رسول کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، میں اس رسول کے نور چشم کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا۔ حاضرین محترم، بات میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لشکر اشقیاء سے
لشکر اشکیا سے، لشکر یزید سے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، آپ سنتے رہیں گے آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں تھا، اس میں سے فقط ہور کیوں نکل کر ادھر سے ادھر گیا تھا؟ محدثین یہ کہتے ہیں اور عرفاء اور کامل بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو احترام سیدہ کائنات کیا تھا ہور نے، اللہ نے اس کے سبب سے اس کی تقدیر بدل دی، اس کے سبب سے اس کی قسمت بدل دی کہ باقی سارے جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ رات تک شب عاشور تک تو جہنمی تھا، جہنمیوں میں تھا، لیکن صبح عاشور کو وہ اپنے لشکر کو چھوڑتا ہے۔ عمر ابن سعد سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے کہ تم واقعی حسین پاک کو شہید کر دو گے؟ اس نے کہا حکم امیر ہے۔ اس نے کہا میں تو جرمدار تو میں ہوں جو حسین کو روک کر کربلا میں لایا ہوں، جرمدار تو میں ہوں جو حسین پاک کو روک کر کربلا میں لایا ہوں، مجرم تو میں ہوں۔ اگر واقعی تم حسین پاک کو شہید کرنے والے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری میری وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ اور ایسی قدرت نے اس کے دل کی کایا پلٹی کہ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اس کے پیچھے اس کا بیٹا آیا، غلام آیا، اور ادھر سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو ان لجپالوں کی شان دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کرسی سے اٹھ کر استقبال کیا ہے اور گلے لگایا ہے، اور گلے لگا کر یا اخی، اے میرے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا سب سے پہلے کہ ہمیں تو یہاں تک لے کے آیا ہے، کہتا یا نہ کہتا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ الحمدللہ یہ زیارات کا شرف حاصل ہوا تو حضرت ہور کے روضہ پر جو کربلا معلیٰ سے 32 کلومیٹر باہر ہے فاصلے پر، ان کے قبیلہ والے ان کا جسم مبارک لے گئے تھے، وہاں دفن کیا تھا۔ وہاں بھی روضہ مبارک پر جو آداب دعا اور آداب سلام لکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی پہلا لفظ یہ ہے السلام علیکہ یا اخی الحسین، اے حسین پاک کے بھائی آپ پر سلام ہو۔ جب حاضر ہوں تو اس طرح سے سلام پیش کریں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو پسند کرتے ہیں۔